اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جی آج کی حدیث کے راوی عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امرنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تصدق وفقا ذلك عندي مالا وقلت يوم اسبق ابا بکر ان سبقته يوما قال فجئت بنفس مالي فقال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ابقيت لأهله وقلت مثله أتى أبو بكر بكل ما عنده وقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك وقال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسبق إلى شيء أبدا۔ جی آج حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس حدیث کا ریفرنس حوالہ ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، اور مشکاۃ شریف کے اندر بھی ہے، اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور فرمایا قال امرنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ تو فرمایا اس وقت ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا جب ہمارے پاس مال زیادہ تھا، کثیر مال تھا، وافر مقدار میں مال تھا۔ تو عمر فاروق نے فرمایا آج میں نے ابا بکری ان سبقتہ یوما، فرمایا آج کے دن میں نے ابو بکر صدیق سے سبقت لے جانی ہے، یعنی میں نے ابو بکر صدیق سے مال زیادہ دینا ہے۔ آج میں نے مال ابو بکر صدیق سے زیادہ دے کر ابو بکر صدیق سے میں نے سبقت لے جانی ہے۔ فقالا جئتو بنفس مالہ، اور عمر فاروق فرماتے ہیں میں آدھا مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، اور فرمایا باقی مال کدھر ہے؟ فرمایا اب کیتا لأہلہ، فرمایا آدھا مال میں نے دے دیا اور آدھا مال اپنے اہلی، اپنے گھر والوں اہل و عیال کے لیے چھوڑ دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب ہوا، فرمایا اس کے بعد ابو بکر صدیق جب آمد ہوئی، وآتا ابو بکری، فرمایا جب ابو بکر کی آمد ہوئی تو فرمایا بکلی ما عندہ، فرمایا وہ سارے کا سارا مال لے آئے، بکلی ما عندہ، وہ سارے کا سارا مال سرکار کی بارگاہ میں لے آئے۔ پھر فرمایا فقال ابا بکری، اور ابو بکر صدیق سے فرمایا یا ابو بکر ما ابقیت لأہلی، فرمایا سارے کا سارا مال لے آئے ہو، ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اپنے اہل و عیال گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کیا فرمایا فقالا ابقیت لهم اللہ ورسولہ، فرمایا گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، گھر کے اندر ہے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور پھر فرمایا قلت لا اسبق الی شیء ابدا، فرمایا گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، فرمایا اس کے بارے میں مجھ سے کوئی سبقت نہیں لے کے جا سکتا۔ آپ فرمایا کوئی سبقت نہیں لے کے جا سکتا۔ عمر فاروق نے فرمایا ابو بکر صدیق سے کوئی سبقت لے کے نہیں جا سکتا ابداً، کبھی بھی۔ اب یہ بتائیں، اب یہ جو کہتے ہیں کہ اب ہم جو کہہ رہے ہیں نا سنی، کہ گھر میں سرکار علیہ السلام ہر عاشق کے گھر میں ہے، یہ سنیوں نے نہیں کہا رہا، یہ ابو بکر صدیق سے ہم نے یہ پارا پڑا ہے، اور وہ عبارت یہ ہے، وہ کیا ہے؟ ابقیت لهم اللہ ورسولہ، فرمایا گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو گھر میں تو ابو بکر صدیق کے گھر میں سرکار علیہ السلام تو نہیں ہے، لیکن کیوں کہا؟ فرمایا اس لیے کہ ہر عاشق کے اندر، ہر عاشق کے گھر میں سرکار علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اگر یہ شرک ہے تو پھر ابو بکر صدیق نے یہ کیوں کہا ابقیت لهم اللہ ورسولہ، فرمایا گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ اور اگر یہ بات شریعت کے مخالف تھی تو سرکار نے اس کی تصریح کیوں نہیں فرمائی؟ سرکار نے کیوں نہیں فرمایا ابو بکر صدیق یہ کیسی بات کرے، یہ تو مشرک ہو گئے تم،
یہ تو تم نے مشرک والی بات کر دی ہے کہ گھر میں اللہ تو ہے میں تو نہیں ہوں، یہ تو تم نے شرک کر دیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق سرکار نے تصدیق فرمائی؟ نہیں فرمائی۔ تو چلو اور سرکار نے فرمائی جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتے اور وہی لے کر آتے، فرمایا آج ابو بکر صدیق نے جو کام کیا یہ شرک، یہ مشرکانہ کام ہے۔ وہاں پہ تو ایسے لفظ نہیں، پھر کس نے کہا یہ شرک ہے؟ گویا ہر عاشق کے گھر میں سرکار علیہ السلام ہوتے ہیں، اور یہ پہاڑا ہم نے ابوبکر صدیق سے پڑھا ہے، اور میں یہ نیک پہ پھینک رہے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر سنی یہ اس پوری حدیث کو نہ یاد کرے، وہ پوری یاد کر لے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن کم سے کم اس عبارت کو ضرور یاد کر لے کہ اس کون سی؟ اب گئی تو لاہم اللہ ورسولہ ہو، اب یہ ہو کی ضرب لگائے، فرمایا اللہ اور اس کا رسول گھر میں ہے، باقی اس حدیث کا یہ عبارت، اس عبارت کو یاد کر لیں۔ جو منکرین ہیں ان کے لیے یہ زہر کے ٹیکے ہیں۔ سرکار ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، یہ ہے نہیں حدیث کے مطابق ہے، اور اس کی سند بھی ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بخاری میں دکھاؤ، بخاری کے علاوہ جو حدیث صحیح نہیں ہے، بھئی امام وہ عقل کے اندھو، امام بخاری کو تو کتنی 4 لاکھ حدیثیں صحیح اور 4 لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد ہے، تو ساری تو بخاری نے، امام بخاری نے اس کے اندر نہیں باندھی، اور ساری بخاری میں کیوں نہیں باندھی؟ توالت کو پہنچ جانی تھی، حدیث توالت کو پہنچنے کی وجہ سے ساری نہیں نقل کی۔ تم امام بخاری کی حدیث کو کوٹ کرو تو جو امام بخاری کے استاد ہے اس کی حدیث کو کوٹ نہ کرو، یہ تو جہالت ہے۔ امام بخاری کے استاد ابو الرزاق ہے، تو عبد الرزاق کی امام بخاری اپنے استاد سے پڑھے ہیں، تو جس استاد سے پڑھے ہیں امام بخاری کی حدیث کو تم کوٹ کرو اور اس کو دلیل بناؤ۔ جب ان کے استاد اگر کوئی حدیث بیان کرے تو تم کہتے ہو کہ یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے۔ عقل کو حالات، عقل کو دیکھیں، عقل سے کام لیں۔ اللہ حضور کے نبی پاک صد کام میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی حدیث اور آیت مبارک آپ تک پہنچتی رہے۔ صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔